مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ بعد نماز عصر ماہ رمضان کا چھٹا روزہ ہے 1443 ہجری اور عصر کے بعد والا مدنی مذاکرہ یہ لگا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. پہلے حدیث پاک درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 اور آج کی رمضان شریف کے چھٹے روزے کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6. جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلم الطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ خود کو گنہگار اور سامنے والے کو نیکوکار یہ کس طرح جانا جائے جبکہ سامنے والا شخص نمازیں نہیں پڑھتا، جبکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے میں خود کو حقیر اور سامنے والے کو نیکوکار کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ تو گناہگار سمجھنا یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ان کی تو عاجزی تھی. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں. بہرحال کہ اپنے آپ کو گناہگار کہنا، یہ کہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتی اور ہم سے صادر ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ عاجزی میں یہ وہ جھوٹ ہے جو عاجزی میں بولا جاتا ہے اور یہ عبادت ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے. خیر، اور رات دوسرے کو نیک سمجھنا مطلب اس کے بارے میں حسن ظن رکھے. اب جو بے نمازی ہے سامنے ہی تو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمازی، ہاں پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھتا اور ہم کہ یہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، بہت نیک آدمی ہے، یہ تو غلط، تو سیدھی بات ہے کہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق عاجزی سے نہیں ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کون مردود ہے نہ رد کیا گیا، یہ ہمارے پاس کوئی اس کا آلہ نہیں ہے جس سے ہم معلوم کر سکیں. تو اس لیے ہم کو مطلب یہ تو ذہن میں رکھنا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور یہ بخشا جائے. لیکن اب وہ جو ظاہری طور پر نیک نہیں ہے اس کو نیک سمجھنا. اگر وہ کھلے عام چھوڑ رہا ہے سب کچھ تو پھانسی کے معلن پھانسی کا معلن ہے، تب وہ ظاہر ہے کہ اس کو داڑھی منڈا، اس کو داڑھی والا تو نہیں کہیں گے نا، برا ہی سمجھا جائے گا. اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی اور جو صورتیں نیکی کی دعوت کی ہوتی ہیں وہ اختیار کی جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام مرزا محمد تحمد بیگ ہے. میں دارالمدینہ ملیر کیمپس 2 میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ
صفحہ، یہ مطلب ایک تو اللہ پاک کی طرف سے کتابیں، قرآن کریم، زبور شریف، انجیل مقدس اور توریت شریف، یہ مشہور کتابیں. اس کے علاوہ بھی وہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، صفحے. اس کتاب کو بھی صحیفہ بولتے ہیں، غالباً چھوٹی کتاب، رسائل جو ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے میں نے صحیفہ صفحے سے بنایا نا، صفحہ. صحف اس کی جمع ہے، قرآن پاک میں اس کی موجود صحیفے ہے. کی جمع جی. اور یہ جو ہے وہ کتابچے، رسالے، چھوٹے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے. بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اصل اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، تو وہ کتاب کی کتابچہ تصغیر تو نہیں کہیں، چھوٹی کتاب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے، تو جو ضخیم کتابیں ہیں قرآن کریم، زبور شریف تو میرا خیال ہے قرآن کریم سے 40 گنا اس کی ضخامت. اللہ کا کلام جو ہے نا، اب اس میں تو اللہ پاک کا کلام تو خیر اس پر سب کلام جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے. جو بھی کلام نازل ہوا اللہ پاک کا، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن یہ کہ جو کتابیں نازل ہوئی نا قرآن کریم سے پہلے، خاص کر انجیل وغیرہ کے بارے میں، یہ بالکل یہ ہے کہ مطلب اس میں تبدیلیاں لوگوں نے کی ہیں. تو جو تبدیلی ہے اس پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اور جو منزل من اللہ ہے، جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اور قرآن کریم میں الحمدللہ کوئی ایسا رد و بدل نہیں ہوا. اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کریم ایز اٹ از ہے جو ہمارے پاس ہے. تو ہم کو ہمارا اس پر ایمان ہے، ایک ایک حرف پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا روزے میں آئی لینس لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. زخم سے خون نکلا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. سڑک وغیرہ پر جو ہم دھول مٹی اڑتی ہے اور بعض اوقات منہ میں بھی چلی جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اڑتی ہوئی مٹی منہ میں چلی گئی یا سانس میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں داڑھی وغیرہ پر مہندی لگانا کیسا؟ جائز ہے. کیا تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. روزے میں باڈی اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں رزق بڑھ جاتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رزق بڑھ گیا، حالانکہ ہم تو پورا دن بھوکا رہتے ہیں؟ سبحان اللہ. مغرب میں مسجدوں میں جو بہاریں ہوتی ہیں، تھال چلے ہوتے ہیں، سجے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزی نہیں ہوتی، رزق اس کو نہیں بولتے. جو غریب آدمی جو مطلب پھل دیکھ کر دل بہلاتا ہے، آج وہ عمدہ عمدہ پھل مسجد میں اس کو کھانے کو مل رہے ہیں، کباب، سموسے، پکوڑے. بہرحال یہ کہیں تو یہ بھی رزق تو ہے نا. تو یہ عام آدمی خرید کر دل کھول کر کھا پی نہیں سکتا. یہ رمضان میں تو کھا لیتا ہے نا. تو یہ بھی تو ایک صورت ہے نا کہ وہ ہمارے سامنے رزق بڑا ہوا ہے. تو جو قرآن و حدیث میں آ گیا، جو احادیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، یہ ماہ وسعت رزق ہے نا، روزی اس میں بڑھتی ہے. تو پھر مان لینا چاہیے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بکری ہوئی ہے، آج 10,000 روپے بکری ہو گئی رمضان میں، تو آپ بولو کہ پہلے میری 15,000 ہوتی تھی. تو اگر یہ 15,000 رمضان نہ ہوتے نا تو اس دن 15,000 ہوئی تھی، 5,000 ہونے والی تھی، اور رمضان شریف آ گیا تو 10,000 ہو گئی. اس کو یوں مطلب آدمی اگر ذہن بنائے، روزی تو بڑھتی ہے. بہت سارے کاروبار سے چمکے، اور رات کو بازاریں ہمارے یہاں کھلی ہوتی ہیں، تو کاروبار تو بہت چمکتا ہے. بعض چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا بہت زور ہوتا ہے، کپڑوں کا، درزیوں کی موج لگی ہوتی ہے، جو ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو. تو بہت ساروں کی روزی تو بڑھتی نظر آ رہی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر منہ میں چھالے ہوں تو کیا جو ٹیوب ہے وہ لگا سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا منہ کے چھالوں ماؤتھ السرز پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساتھ ہی میری اور میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری بھی، آمین۔ منہ میں اگر دوا لگائیں گے تو وہ تو حلق سے نیچے اس کا اثر تو اترے گا تھوک کے ساتھ، ہاں تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے وہ جب کہ حلق میں مزہ اس کا محسوس ہو، اتنی باریک دوا تو لگتی نہیں، زیادہ ہی لگتی ہے، تو یہ کہ اس بعد ہی لگائیں، روزے کے مغرب کے بعد رات میں لگاتے رہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد آصف بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو سیکورٹی ڈپازٹ کی جو اماؤنٹ مکان مالک کو دی جاتی ہے ایز سیکورٹی کے طور پر، کیا اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی مجھے؟ جی بالکل، یہ انہی کی ملکیت ہے اور یہ ایک قرض کی صورت ہوتی ہے، یعنی دکان مکان جو بھی چیز کرائے پر لیتے ہیں تو ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں سیکورٹی کے نام پر، ایڈوانس بھی اس کو بولتے ہیں، تو یہ رقم جو ہے یہ ان کی ہی ہے، اور شرائط پائی جانے کی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ خود رقم اتنی ہے کہ اس پر ان کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، یا ان کے پاس اور رقم موجود ہے تو اس رقم کو ملائیں ساتھ تو زکوٰۃ نصاب بن جاتا ہے، تو زکوٰۃ دینا ہوگی اس کی۔ جس نے جمع کروائی رقم جی وہی مالک رہے گا۔ جی، اس کے اوپر قرض ہے وہ دوسرے والے کے اوپر۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں کینسر کا زخم صحیح ہو جائے اور اس کا روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا رقیب و 100 بار 7 دن تک روزانہ باوضو اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے۔ اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کر دیجیے۔ اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجیے۔ اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجیے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا۔ اب زخموں پر لگانے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ طبیب سے مشورہ بھی کر لیجئے گا۔ پیارے مرشد، اس طرح کے جو میسج آتے ہیں جو ایسا کرو تو خوشخبری ملتی ہے، نہیں کرو تو 15 سال تک خوشخبری نہیں ملے گی، اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ مطلب بس لوگوں کو خواہ پریشان کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس پر اعتماد نہ کیا جائے، اور جو علماء اہل سنت فرمائے، مفتیان کرام فرمائے، وہ بات مانی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسن اتاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہر صورت میں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلائے گا، یا کوئی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں لیکن وہ غیبت نہ ہو؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں موجود عیب پیچھے سے بطور عیب بیان کیا جائے، یہ ہے غیبت۔ تو اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ ہے تو غیبت ہی کہ اس میں موجود عیب کا ہی تذکرہ ہے پیچھے سے، لیکن جیسے بیٹا ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، باپ کو اس نیت سے بتایا کہ باپ اس کو سمجھائے، شاگرد کی شکایت اس طرح کی استاد سے کی کہ اس کو سمجھائے، تو اب یہ کہ
یہ گناہ بھری غیبت نہیں ہے کہ نیت برائی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت جو منع ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے یا صرف مردوں کے لیے؟ کیونکہ جمعہ تو صرف مردوں پر فرض ہے۔ بیچنے والوں کا کیا بنے گا؟ جمعے کے اذان کے بعد جو خرید و فروخت منع ہے، عورتوں کے لیے منع نہیں ہے، تو بیچنے والے کا کیا بنے گا؟ جو بیچ رہا ہے اس کا، جو خرید و فروخت دونوں منع ہے نا، تو عورت کے لیے جائز ہے بھی، تو پھر مرد بیچے تو یہ تو مجرم ہوا نا۔ میرا امیر اہل سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ زوال کا وقت کے معنی کیا ہے، صرف یہ بتا دیں بس۔ یہ ویسے زوال جب ہوتا ہے سورج وہ جب سر پہ آ کر پھر تھوڑا سا مطلب یعنی کہ سمجھو ڈھلتا ہے نا، شام کی طرف ڈھلتا ہے، یعنی ایوننگ کی طرف، تو یہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اصل تو زوال یہ ہے، لیکن عوامی طور پر جو عام مشہور ہے وہ یہ کہ سورج سیدھا سر پہ آ جاتا ہے، تو اس کو یہ زوال کہتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور وطروں کی جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں، اب اگر آ کر کوئی وطروں میں شامل ہوا تو کیا وہ امام صاحب کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھے گا، یا جب علیحدہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تب دعائے قنوت پڑھے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، دعائے مغفرت سے نواز دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ بغیر حساب۔ یہ اپنے امام صاحب کے ساتھ قنوت پڑھ لے، اور پھر جو اپنی رکعت پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی حضور، میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ کمزور ہے، وہ کہتا ہے میں نماز روزہ رکھتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزہ رکھتا تو بیمار ہو جاتا ہے، کمزور، اب تو اس کے لیے تو رعایت تو ہے۔ اگر واقعی اس کا اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہ وہ جب صحت ہو جائے تو تب روزہ رکھے، قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اس میں کوئی ڈیٹیل ہوگی کہ معمولی سر درد ہو جاتا ہے، معمولی بخار ہو جاتا ہے، یا معمولی سی کمزوری آ جاتی ہے تو روزہ نہ رکھیں؟ تفصیل آپ بیان فرما دیں۔ تو تفصیل وہی جو یہی ہے کہ ایسی بیماری کہ طویل ہو جائے گی، اس کی بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے، بہت عرصے کے بعد ٹھیک ہوگا، یہ کمزور ایسا کہ اٹھ ہی نہیں سکے گا، تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ورنہ معمولی سی بیماری وغیرہ یہ تو روزے کا ایک حصہ ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو اس بنیاد پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جنرلی کمزوری تو آتی ہی ہے، سر بھی بھاری ہو جاتا ہے بہت سو کا۔ یہ الگ الگ لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ جیسے بعض اوقات 102 بخار کسی کو ہوتا ہے، یہ فزیکلی بات کا 102 بخار ہوتا ہے، اور وہ مطلب اتنی زیادہ اس کو وہ فیل نہیں لیتے، ہارڈ نہیں لیتے، اور دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ میڈیسن لے کر بھی اچھا بعض اوقات 102 نہیں 101 بخار بھی ہوتا ہے نا، تو میں جو اس کی زندگی وہ ٹائم نکل جاتا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ 101 بخار 102 بخار تو سمجھو کہ وہ سن کے ہی بیچارے کا۔ تو یہ اس میں جو کمزوریاں یا بیماریاں، اس میں بھی فزیکل اور انسان کی اپنی طبیعت کا بھی کوئی انحصار ہوگا، یہ سمجھ میں تو آتا ہے۔ جی بالکل ہوگا، اس کا لحاظ ہوگا، ہر ایک کا اپنا اپنا ہی لحاظ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری اس کے اپنے لحاظ سے ہی ہوگی۔ جی جی، اب جیسا ابھی شام ہے تو ابھی کوئی محسوس کرے نہ کرے، میں تو کمزوری محسوس کر ہی رہا ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ روزہ توڑ دیا جائے۔ اس کمزوری میں جو لطف ہے اس پر سارے لطف قربان ہے، میرے رب کے لیے روزہ جو رکھا ہے اس کا کرم ہے یہ بھی، الحمدللہ۔
تو روزے کا مزہ یہی ہے نا کہ آواز نہ نکلتی ہو اور نقاہت ہو کہ بس یار پڑے رہو گیا اور پھر بیٹھے، اور یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے اور نیکی کی دعوت ہے، اس کا ثواب تو ہے نا۔ اور یوں تھکن بھی لگی ہو پھر چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھنی ہے کہ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھاڑنا نہیں ہے، ابھی تک تیاری نہیں ہوئی افطار کی تو غصہ کرنا نہیں ہے، کیا ہو اب تک پکوڑے کی خوشبو نہیں آئی، ابھی تک کیا کر کیا رہی ہو، تو یوں کیونکہ اس کو بھی بیچاری کو لگتا ہے کمزوری لگی ہوئی ہوگی، تو یوں دونوں مل جل کر پھر کمزوری نہ کر لینا، یہ لڑا لڑی نہ کرے۔ مسلط کر لیا لوگوں نے کہ روزے میں غصہ آتا ہے، وہی کہتے ہیں بابا، ہاں بول رہے ہیں، میرے کو تو نہیں آتا ہے، میں تو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روزے کی وجہ سے میں ایک دم دھواں پھواں جیسے ہو جاتے نا غصے میں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ اب آپ جو میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کاہے کو یہ بولتے ہیں کہ روزہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اس سے تو مطلب برائیاں دور ہوتی ہیں، غصہ تو اچھا کام تو نہیں ہے نا۔ روزہ صبر لاتا ہے لیکن لوگ بے صبر ہو ہاں جاتے یہی ہے کہ جس کو غصہ آئے تو صبر کر کے ثواب کمائے، لڑا لڑی کر دیتے ہیں اور ٹریفک جام کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، گھر پہ جا کر ان کو کباب سموسے کھانے ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہ لڑا لڑی، یہ تو گاڑیاں یہ تو گاڑی ایسے بھگاتے تھے کہ روڈ پہ کہ غروب آفتاب ہو گیا تو ان کا جیسے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، گھر نہیں پہنچے گا تو جیسے کہ پھر کا کوئی روزہ کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے جلدی۔ کئی تو مطلب ماضی کی میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ گھر پہ تیز رفتار بھاگ کر جیسے گھر گھس کر پہلے گھر میں افطار کرنی ہے، کہیں اور افطار نہ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ وہاں پھر مغرب میں نہیں اتریں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، تھک بہت گئے نا۔ اب یہ بھی خطرہ ہوتا ہوگا نا، افطار جو تیار کرے جو فرد، پھر اس کا سامنا نہیں ہو پاتا ہوگا، اس لیے جانا پڑتا ہوگا، یہ مسائل ہوتے ہوں گے۔ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، نہیں یہ گھر کی بات ہے، یہ بولا ہوا ہی نہیں، نہ بولا کوئی بھی نہیں بولے گا کہ وہ، اب یہ اگر ایسا ہے تو پھر پہلے سے کوئی سیٹ اپ ایسا بنا لیں کہ وہ گھر میں مسئلے نہ ہو، اور آپ مسجد میں کوئی ترکیب بنا لیں، پانی پی کر اس طرح مطلب با جماعت مسجد میں اطمینان سے نماز پڑھ کر، پھر بریانی آپ کی، پلاؤ بھی آپ کا، یار اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کھائیں، یہ کیا لڑا لڑی اور مارا ماری، اور اپنی جان بھی خطرے میں نا، کہ بعض گھر کے بجائے ہاسپٹل بھی تو جاتے ہوں گے ٹکرا کر، یا پولیس پکڑ کے لے جاتی ہوگی، کسی کو ٹھوک دیتے ہوں گے، تو ایسی جلدی بھی کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔